مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم ہے، تو یہ ہے آیت 9 سے لے کر 15 تک۔ میں مولانا 17 سال کی عمر تھی ہماری، نہیں سمجھو کہ 20 سال کی عمر، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد کی مجلس میں گیا، 2 گھنٹے تک ایک حیات پر بیٹھے رہے ہو، التحیات میں 2 گھنٹے۔ عمر تھی اس وقت ان کی 70 سے اوپر، 2 گھنٹے تک، ایسا پہلو بھی نہیں بدلا۔ بیٹھنے کا بہت بڑا تعلق ہے علم سے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، 9 سے لے کر کتنا بتایا میں نے؟ 15 تک۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ کیا نہیں پہنچی آپ کو خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم میں سے، قوم نوح کی، قوم عاد کی اور قوم سمود کی؟ خبر نہیں آئی تم کو؟ اور جو ان سے پیچھے ہوئے، یعنی بعد میں اور آئے، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا ہوا؟ کیا خبر تھی؟ وہ آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر، کہ یہ دیکھو نشانیاں اللہ کی، میں رسول ہوں، ایمان لاؤ۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں، لوٹائے ہاتھ اپنے، وقالو، اور بولے ہم نہیں مانتے جو تم کو دے کر بھیجا گیا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور ہم کو تو شبہ ہے اس راہ میں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، خل جان میں ڈالنے والا، شک میں ڈالنے والا، مریب۔ تو انکار کر دیا انہوں نے، جب رسول آئے انکار کر دیا۔ تو اب رسولوں نے کیا کہا؟ بولے ان کے رسول، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، اور وہ تم کو بلاتا ہے، اور وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک وعدے تک جو ٹھہر چکا ہے۔ کہنے لگے کہ تم تو یہی آدمی ہو ہم جیسے، ہمیشہ کا اشکال یہی ہے، تم تو یہی آدمی ہو ہم جیسے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادا، آج بھی وہی باپ دادا مسلمانوں میں، یہ تو غیر تھے، مسلمانوں میں بھی وہ باپ دادا۔
تم روک دو، چاہتے ہو کہ روک دو ان چیزوں سے جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادا، تو لاؤ کوئی سند کھلی ہوئی۔ نبیوں سے انہوں نے جب یہ کہا تو ان سے کہا ان کے رسولوں نے، ہم تو یہی آدمی ہیں تم جیسے، ان نحن الا بشر مثلکم، تم ہمارے جیسے اور ہم بھی آدمی ہیں تمہارے جیسے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اور ہمارا کام نہیں کہ لے آئے تمہارے پاس سند، مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے ایمان والوں کو۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ معلوم ہوا بے ایمان جو مطالبہ کرے وہ پورا کر دینا عقل مندی نہیں۔ اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر، اور وہ سمجھا چکا ہم کو ہماری راہیں سبلنا، اور ہم صبر کریں گے تمہاری تکلیفوں پر جو تم ہم کو دیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے بھروسے والوں کو۔ کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اب دیکھو کافر لوگ کہہ رہے ہیں اپنے رسولوں سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آ جاؤ اپنے وطن میں آ جاؤ، سیم ماحول وہی ہے۔ تو کہنے لگے کافر لوگ اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو نکال دیں گے۔ کہاں سے؟ اپنی زمین سے، یا لوٹ آؤ ہمارے دین میں، پریورتن، یا تو ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے، جانا ہوگا، اور یا پھر کیا کرو؟ رسولوں کو ڈھوس دے رہے ہیں اللہ کے دشمن، اور یا پھر لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ، یہی وحی ہماری طرف بھی ہے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، دھیان سے سنو بھارت واسیوں۔ تب حکم بھیجا ان کو ان کے رب نے، ہم غارت کریں گے ان ظالموں کو۔ کیا کریں گے ہم؟ یہ ڈھوس دینے والوں کو ہم کیا کریں گے؟ غارت کریں گے ان ظالموں کو، اور کیا کریں گے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے بعد۔ ان کو تو کریں گے غارت، اور تم کو کیا کریں گے ہم؟ قرآن ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک کا قرآن ہے یہ، کیسا دلاسا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو تو غارت کریں گے ہم ڈھوس دینے والوں کو، اور تم کو آباد کریں گے اس زمین میں ان کے بعد۔ ذالک لمن خاف، لیکن یہ کس کو ملے گا یہ مقام؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے میرے سامنے، اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدے سے۔ بس اتنا کرو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ اور اللہ کے عذاب کی وعید سے بھی ڈرو۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور فیصلہ لگے مانگنے، لاؤ فیصلہ لاؤ، عذاب لاؤ۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور نامراد ہوا ہر ایک سرکش ضدی۔ کیا ہوا؟ نامراد ہوا ہر ایک سرکش ضدی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے شروع میں فرمایا ان آیتوں میں کہ اے مکہ والو، اور اے ہر زمانے کے کفر والو، شرک والو، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور ان کے بعد جو نبی آئے ان کی کیا خبریں تھیں؟ وہ اس کا خلاصہ پیش کر دیا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے۔ کافر و مشرکوں کے پاس کون آئے؟ ان کے رسول، نبی آئے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر۔ اب قرآن کھلی نشانی نہیں، جس کی ایک آیت آج تک دنیا میں کوئی بھی ادیب نہیں پیش کر سکا۔ ایک آیت، کتنی کھلی نشانی، آسمان کھلی نشانی، زمین کھلی نشانی۔ ارے تمہاری آنے اور جانے والی سانس خود نشانی ہے، تیری بات خود نشانی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کئی گونگوں کے منہ میں لوتھڑا زبان کا اتنا ہی بڑھا دیا لیکن آواز نہ دارد۔ اگر زبان کا لوتھڑا بولتا ہے تو پھر زبان والا، لوتھڑے والا گونگا کیوں ہے؟ کتنوں کے کان بنے ہوئے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ اگر کان سنتے ہیں، کوئی اور سنانے والا نہیں ہے، تو ہر کان میں آواز جانی چاہیے۔
اگر آنکھیں دیکھتی ہیں تو دیدے موجود ہے، نابینا کے دیدے موجود ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوا دیدے اور چیز ہے، دکھانا اور چیز ہے۔ تو دیکھتا بھی ہے، تو سنتا بھی ہے، تو بولتا بھی ہے، تو سوچتا بھی ہے، تو چلتا بھی ہے، تو پکڑتا بھی ہے۔ تیرے اندر ایک آتما ہے، ایک روح ہے جو پکار کے کہتی ہے۔ جب یہ ساری نشانیاں اللہ کی موجود ہے تو پھر تیرے دل میں اللہ کیوں نہیں ہے؟ تیری زبان پر اللہ کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو بینات لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے انبیاء اور رسول، اور لانے کے بعد جب ان کو سنایا کہ آؤ ایک لا الہ الا اللہ کی طرف، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے منہ چھپا لی۔ واستغشوا ثیابہم، نوح کی قوم، یا منہ ہی اپنا چھپا، ہم کو تمہاری بات نہیں سننا ہے، اور صاف کہہ دیا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم تو تمہاری یہ رسالت کا انکار کرتے ہیں، تم رسول نہیں ہو، اور ہم شک میں ہیں تمہارے اسلام سے۔ وہ خلجان ڈالنے والا ہے۔ تو پھر ان کے رسولوں نے کیا کہا؟ اچھا ہم میں شک کرو، اللہ میں شک کرتے ہو؟ ہم تو نشانیاں اپنی نہیں بتا رہے، تجھ کو میں بلواتا ہوں، تجھ کو میں سنواتا ہوں، میں تو اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں نا۔ افی اللہ شک، کیا اللہ میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جس نے بغیر کھمبے کے آسمان بنایا اور خزانوں بھری زمین بنائی، ہاں؟ یدعوکم، وہ تم کو بلاتا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ کا بھلا ہے، میں کیوں بلا رہا ہوں؟ میرا بھلا ہے۔ لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کیوں بلا رہا ہے؟ تمہارے گناہ بخشنا چاہتا ہے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مدت تک تم کو چانس دے رہا ہے کہ تم اچھے اعمال کر لو۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، تو انہوں نے کہا ہم کو سب سے پہلا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ تم آدمی ہو، فرشتے ہوتے تو ہم مان جاتے، تم کون ہو؟ آدمی ہو، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، ہمارے جیسے آدمی ہو۔ اور ہم کو دوسرا خلجان یہ ہے، تُرِيدُونَ، تم یہ چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم ہم کو روک دو، تم ہم کو روک دو، اما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے تھے اس پوجا سے تم ہم کو روک دو۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لاؤ کوئی کھلی نشانی تمہاری۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک تو تم آدمی ہو تو کوئی خاص پربر نہیں ہے تمہارے کو لگے، سمجھ میں آئے؟ اور دوسری بات کیا ہے کہ تم ہم کو اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنے سے روکتے ہو، چاہے وہ غلط ہو، باپ دادا، سمجھ میں آئے؟ 700-800 سال میں ہو گیا باپ دادا، 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ، 1-1 منڈل، کام بنڈل خواجہ کی، سمجھ میں آیا؟ کبھی غلام صابری آ رہا ہے، بھر دو جھولی، کبھی ڈنگ ڈونگ والے آ رہے ہیں، پورا کونڈوا گونج رہا تھا کل، ہے نا؟ کس کی؟ خواجہ کی۔ ارے بھائی چھوڑ دو، وہ مولانا بولنے کا نہیں، ہمارے باپ دادا کے ایڑے تھے کیا؟ تم ہم کو روکنا چاہتے ہو اپنے باپ دادا سے، اور پالنے والے پال رہے ہیں، یہ منڈل 50، وہ منڈل 1 لاکھ، کیوں؟ کاریہ کرتا ہے اپنے، کیا ہے؟ کاریہ کرتا، کاریہ کرتا نہیں، کاریہ کرتا، اچھا کام چل رہا ہے اس میں کاریہ کرو، روکو اس کو، کام کرنے کا کم، کاریہ کرتا کم اور کاریہ کرتا زیادہ۔ ہاں، تو اپنی فوج پال رہے ہیں، حرام طریقے پر فوج پال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حرام طریقے پر۔ اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ ہے، یہاں بھی وہی میں نے کہا تھا مسلمانوں میں بیماری ہے کہ ہمارے باپ دادا کے ایڑے تھے کیا؟ مولانا اپنی جگہ ہوں گے، مفتی صاحب اپنی جگہ ہوں گے، خطیب صاحب، امام صاحب، ٹرسٹی صاحب، سب اپنی جگہ، لیکن ہمارے باپ دادا کے پیچھے چلنے سے ہم کو روکنے کا نہیں ہے، سمجھے؟ قالت رسلہم، پھر ان کے رسولوں نے کہا ارے ہم بھی تمہاری طرح آدمی ہیں، مانتے ہیں نا، ہم بھی، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی اپنی تقسیم ہے، 5 انگلی تمہاری برابر نہیں بنائی ہے تو 5 انسان برابر نہیں بنائے ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو چاہے نبوت دے دیتا ہے۔ یمن علی من یشاء من عبادہ،
جس پر چاہے احسان کر دے، تمہاری پراپرٹی نہیں، اس کی پراپرٹی ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ، اور ہم وہ تمہارے بولنے پر کہ گئے جھٹ سے اللہ دیکھ دلیل، یہ لوگ دلیل مانگ رہے ہیں، ہم وہ کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ نے کئی جگہ بتایا ہے کہ دلیل ملنے کے بعد بھی یہ نہیں ماننے والے ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں ماننے والے، ہٹ دھرم لوگ. وَعَلَى اللَّهِ توکلنا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ، تو توکل والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں؟ اس نے ہم کو راستہ بتایا. اور تم تکلیف دو گے نا زیادہ سے زیادہ. اور میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ تکلیف صرف زبان سے دے سکتے ہیں. کس سے دے سکتے ہیں؟ اکا دکا مار دھاڑ کا واقعہ ہوگا، لیکن ایسا کر ڈالیں گے، ویسا کر ڈالیں گے، سارا زور کدھر؟ اور نبی کو اللہ نے اس سے پہلے کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتوں کا نوٹس نہ لیں، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. کیا نہیں کر سکیں گے؟ آگے ہے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام تر بس کس کے پاس ہے؟ چلنے دے گا تو چلے گی نا. آج تک تو چلنے دیا نہیں، اسی لیے عبداللہ، عبد الرحمن، مفتی شاکر اور حسن بھائی اور ہمارے عارف بھائی اور یہ ابو ذر اور سب لوگ، اگر چل جاتی تو کم سے کم 1,24,000 مرتبہ انہوں نے کوشش کی ہے دنیا میں کہ اسلام کو جڑ سے مٹا دو. کیسے مٹاؤ؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن چلی ان کی، ان لوگوں نے بھی منہ کے بھپکارے برداشت کیے. ہم مسلمانوں کو بھی منہ کے بھپکارے برداشت کرنا ہے، بس اتنا سے. تو یہ کہہ رہے ہیں رسول وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تم ہم کو جو تکلیف دو گے ہم برداشت کر لیں گے. کھڈے تھوڑی پڑتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر وہ آگے کیا بول رہا ہے دیکھو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اب کافروں نے کہا رسولوں سے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنی زمینوں سے نکال دیں گے. کیا کریں گے؟ ایک اندھا ہے ان میں سے، جاڑا اندھا، وہ بولتا ہے جب دے دیا تھا تو پورے 1.5 کروڑ مسلمانوں، 150 کروڑ، کیا کتنے کروڑ، 20 کروڑ مسلمانوں کو چلے جانا چاہیے تھا. سمجھ میں آیا؟ کھلا چیلنج، چلے جانا چاہیے. اس زلف کو پھبتی شب دیجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. جی تو کہہ رہے ہیں کافر ہم ضرور بھی ضرور نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے، یا پھر لوٹ آؤ ہمارے دین میں. لوٹنے والے راکشش کی اولاد ہے کہ آدم کی اولاد؟ بہت پرانا ہے ہمارا، بہت پرانا، 4000 سال. کتنا بھی پرانا ہو، آدم سے پہلے کا ہے کیا؟ تو تیرا باپ کون ہوا؟ آدم ہوا نا. کون ہوا؟ اور آدم مسلمان، آدم موحد، اللہ کا نبی، جنت سے آیا ہوا، موحد، مسلمان. پھر پریورتن کس کا ہوا؟ تیرا ہوا. کس کا ہوا؟ او لتعودن فی ملتنا، ہم دعوت دیتے ہیں اپنے دین میں واپس آ جا، توحید کی طرف واپس. تو اللہ فرما رہے ہیں فاوحا الیہم، اب رسولوں کو اللہ دلاسا دے رہے ہیں. اوحا الیہم ربہم، تب اللہ نے حکم بھیجا لنہلکن الظالمین، ہم ان ظالموں کو غارت کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے. فکر مت کرو تم، مٹی پلید کر ڈالیں گے ان کی. اچھا اتنا ہی کریں گے اللہ؟ نہیں، یہ جو نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں سنو چپ چاپ. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے بعد. کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشخبری ہے مسلمانوں، قرآن ہے، کسی مولانا کا بیان نہیں ہے یہ. اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے. پڑھو، سمجھو، دلاسے دو، ہمت افزائی کرو، اکھڑتے قدموں کو جماؤ. ہم ضرور بھی ضرور تم کو زمین میں آباد کریں گے ان کے بعد. ذالک لمن خاف، لیکن ایک بات ہے، مجھ سے ڈرتے رہو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، جائزہ تو سب کا لو. یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ تنظیم، یہ افراد، یہ چلا پکار، یہ سازش، جائزہ لو. ڈر دل میں آنے مت دو، ڈرو مت. ڈر صرف کس کا؟ اس کی اطاعت کرو، ڈرو مت. جو ڈر گیا وہ مر گیا. پھر اللہ فرماتے اچھا تو اس سے ڈرتا ہے، اب اسی سے مرواؤں گا تجھے. کیا کروں گا؟ ہاں، یہ باتیں نہیں بتائے گا کوئی جلدی.
سب واٹس ایپ کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو جیسا چھاپ رہا ہے ویسا کر رہے ہیں، بس بڑھا رہے ہیں اس وقت. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں اس کے ساتھ کروں گا کہ دشمن کو غارت کروں گا اور تمہارے قدم اس زمین میں جماؤں گا، ان کے بعد میں اس کے ساتھ کروں گا جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور ڈرتا ہے میرے عذاب کی وعید سے. سمجھ میں آیا؟ اب اگلی آیت ہے 16-17. من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ. اب اللہ نے کیا کہا تھا آخر میں کہ نامراد لوگ کیا ہو گئے؟ ہر ایک سرکش ضدی نامراد ہو گیا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نامراد ہو گیا. اب اس کو کیا مل رہا ہے وہ بھی سنو. من ورائہ، اس نامراد ضدی سرکش کے پیچھے ہے دوزخ، جہنم ہے. کیا ہے یہ؟ سب کہاں جانے والے وہ بھی سن لو. ہم کو تو جمائیں گے، یہ کہاں جائیں گے وہ بھی دیکھ لو. بھگانے والے کہاں جائیں گے دیکھو. ہاں دوزخ جہنم، اور پلائیں گے اس کو پانی پیپ کا. اللہ کیا فرما رہے؟ پانی پانی پانی. تو دو پانی ہزاروں سال تک پانی مانگتا رہے گا. حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. پھر ہزاروں سال کے بعد ایک آواز آئے گی، انتظار کرو آ رہا ہے پانی. ہزاروں سال انتظار میں گزارے گا جہنم کی آگ میں. ہزاروں سال کے بعد جب وہ پانی آگ کا کے کٹورے میں جہنمیوں کا کھولتا پیپ سامنے آئے گا، بڑے سائز کا، یہ بھی بڑے سائز کا ہوگا، اس کا دانت ہی 5 فٹ کا ہوگا کم سے کم. تو وہ دیکھتا رہے گا یہ پینے کی چیز ہے کیا. ہزاروں سال خالی دیکھتا رہے گا پینے کی چیز ہے کیا. آخر کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ اٹھائے گا اور اس کو جب ڈالے گا اپنے ہونٹ سے لگائے گا. حدیث پاک میں نیچے کا ہونٹ پیروں تلے زمین آ جائے گا، اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر سے پیچھے چلا جائے گا، اور جب وہ مادہ اندر جائے گا پانی کے نام کا پیپ، تو اندر سے اتڑیاں پاخانے کے راستے سے پگھال کے لے جائے گا. کرو اعتماد کتنا کرتے، کرو اعتماد، نکال دیں گے یا پلٹ کے آ جاؤ. انتظار کرو، تھوڑا سا برداشت کرو. ہاں من ماء صدید، پیچھے اس کے دوزخ ہے اور پلائیں گے اس کو پانی پیپ کا. تو کیا ہوگا؟ پی جائے گا. یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیتا ہے اس کو، اور گلے سے نیچے اتار نہیں سکتا. چلی آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے اور مرتا بھی نہیں ہے. یہ منظر ہے اس کا کہ وہ پیپ جو اٹھایا اس نے منہ سے لگایا، گھونٹ گھونٹ کسی طرح اتارنا چاہتا ہے، وہ اترتا بھی نہیں ہے اور گلے سے نہیں اتار سکتا ہے. لا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے، چاروں طرف سے اس کو موت آتی ہے، مرنے جیسا ہوتا ہے. وما ہوا بمیت، لیکن مرتا بھی نہیں ہے. وما ہوا بمیت، مرتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے عذاب ہے سختی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کے پیچھے جو عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کا، وہ اپنی جگہ. اگلی آیت ہے، آیتیں ہیں زیادہ اس لیے میں پڑھتا جا رہا ہوں، ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں. 18 سے لے کر 22 تک. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجازعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بس ترجمہ ہی ترجمہ ہے.
زیادہ تفصیل نہیں ہے. حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے، ان کے عمل ہیں. اب دیکھو ان کا حال بتا رہے ہیں. ان کے عمل کیسے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ ان کے عمل ہے جیسے وہ راکھ کے زور کی چلے ہوا، اس پر آندھی چلے، آندھی کے دن میں زور کی ہوا چلے، ایسے ان کے اعمال ہے. بولو راکھ کا کیا ہوگا زور کی آندھی کے سامنے؟ تو ان کے جتنے اعمال ہیں وہ سب ایسے ہی برباد ہو جائیں. لا یقدرون مما کسبوا، کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے، ایک دم کنگال ہو جائیں گے. ذالک هو الفضل الضلال البعید، یہی ہے بہک کر دور جا پڑنا. الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان و زمین جیسی چاہے، بالحق کا مطلب ہاں جیسی چاہیے ویسے بنایا اللہ نے. اگر چاہے تم کو لے جائے اور لائے، کوئی پیدائش نہیں. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے گا اور نئی مخلوق کو لائے گا. اللہ کی بے نیازی ایسی ہے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے. اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سارے، سب لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ کافر، یہ مشرک، یہ مسلمان، سب. فقال الضعفاء، اب دیکھو یہ کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، او بڑے چودھریوں کو کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، بچاؤ نا ہم کو. کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے تابع تھے تو کیا بچاؤ گے تم ہم کو اللہ کے کسی عذاب سے کچھ؟ قالوا، اب چودھری کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر ہدایت کرتا اللہ ہم کو تو البتہ ہم بھی تم کو ہدایت کرتے. سمجھ میں آیا؟ سواؤنا علینا، اب تو برابر ہے ہم پر تم پر سب پر. کیا بے قراری کریں یا صبر کریں؟ ہم بھی بے قرار، تم بھی بے قرار، ہم بھی صبر کر رہے ہیں، تم بھی صبر کر، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. ما لنا من محیص، ہم کو نہیں ہے خلاصی. محیص کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا نہیں ہے. اور شیطان، اب وہاں شیطان آ گیا. یہ چودھریوں کا بھی چودھری، سمجھ میں آیا؟ چودھریوں کا بھی چودھری ہو، وہ آ گیا. اس کے بہکانے میں آئے تھے نا یہ لوگ، تو وہ آ گیا. کیا کہا اس نے؟ وہ آئے گا، وہ بولے گا جب فیصل ہو چکا سب کام، بے شک اللہ نے تم کو دیا تھا وعدہ سچا، اور میں نے تم سے کیا تھا وعدہ، اور پھر میں نے جھوٹا کیا وعدہ. اللہ نے تم سے کون سا وعدہ کیا؟ ہاں، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے جھوٹا کر دیا اپنا وعدہ. ہو گیا؟ اب سنو آگے. وما کان لی علیکم من سلطان، حالانکہ میری تم پر کوئی حکومت نہیں تھی، خالی میں نے بلایا تم آ گئے، زبردستی تھوڑی لایا تھا تم کو. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو، پھر تم نے مان لیا میری بات کو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو مجھے کوئی الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو، مجھے کوئی الزام مت دو. کیا بیتے گی دل پر؟ کیا بیتے گی رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے پرستاروں پر؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں نہ تم میری فریاد کو پہنچو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، ہاں میں منکر ہوں جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے. ان کے شرک کا صاف انکار کر دیا شیطان. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، البتہ جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے. کیا ہے ان کے لیے؟ دردناک عذاب ہے. تو یہ حشر ہوگا ان کا. چودھری اور چھوٹے لوگ ایسا لڑیں گے وہاں پر، کچھ کام نہیں آئیں گے. اس لیے ہمیشہ دماغ کی بتی چالو رکھو، دیکھو کون کہاں لے جا رہا ہے، سمجھاؤ، اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، اس کو دوست مت بناؤ. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی کرو. تو ہم آپس میں دشمنی کرتے ہیں، شیطان سے دوستی کرتے ہیں. آگے کی بس ایک دو آیتیں بچی ہیں، ختم. ماشاء اللہ. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ.
اور علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ. چلیے اس کا ترجمہ سن لو خالی. داخل کیے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے اور کام کیے تھے نیک باغوں میں، یہ تو پہلے تو بتایا نافرمانوں کا حشر، اب یہ ہے کہ باغوں میں ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے ان میں اپنے رب کے حکم سے. ان کی ملاقات ہے السلام علیکم، ان کے وہاں ملاقات میں کیا ہوگا؟ السلام علیکم. الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تو نے نہ دیکھا کیسی بیان کی اللہ نے ایک مثال، بات صاف ستھری جیسے ایک درخت ستھرا، اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنی ہے آسمان میں. ایک درخت ہے اور وہ صاف ستھرا درخت ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنی آسمان میں ہے، لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکر کریں. یہ جو درخت ہے یہ کون سا درخت ہے؟ اور ایک دوسری بھی مثال دی اللہ تبارک و تعالی نے. وہ مثال کون سی ہے؟ وہ مثال ہے برے درخت کی. وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور مثال گندی بات کی جیسے درخت گندا، وہ تو کلمہ طیبہ کی مثال اچھا درخت، اور یہ ہے گندی بات کی مثال جیسے درخت گندا اکھاڑ لیا اس کو زمین کے اوپر سے، کچھ نہیں اس کو ٹھہراؤ، پھسپھسا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور بچلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو، اور کرتا ہے اللہ جو چاہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. کیا آپ نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے بدلہ کیا اللہ کے احسان کا ناشکری اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جو دوزخ ہے، داخل ہوں گے اس میں، وہ برا ٹھکانہ ہے. اب یہ دو درخت کون سے ہیں؟ تو اچھا جو درخت ہے یہ کھجور کا درخت ہے، بہت مضبوط جڑوں والا ہوتا ہے، اوپر تک جاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، ہر وقت فائدہ دیتا ہے. وہ پیدا ہوتا ہے جب بھی اس کو کھاتے ہیں جانور، پھر اس کے بعد جب تنا بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، ہر وقت کھا سکتے ہیں کھجوروں کو، فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر اس سے گھر بنا سکتے ہیں اور اس سے چھتیں ڈال سکتے ہیں. آخر میں بیج بچتا ہے کھجور کی گٹھلی، وہ کس کی غذا ہے؟ اونٹوں کی. کس کی غذا ہے؟ اونٹوں. ہاں. اور یہ جو گندا درخت ہے یہ حنظل، کون سا؟ کڑوا حنظل ہوتا ہے. تو وہ حنظل والا درخت ہے، وہ جو جہنمی درخت بتلایا گیا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟